نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے ہی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو بہت سی ایسی مباحث جو غیر رمضان میں بھی سوائے وقت کے ضیاع کے ان مباحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے اس ماہ مبارک کی مقدس ساعت کو، مقدس لمحوں کو ضائع کرنے کے لیے ان پہ خوب زور و شور سے محنت شروع کر دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو عمل بالحدیث کا مدعی ہے۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس نے اپنے خود ساختہ پیمانے بنائے ہیں۔ ان پیمانوں کی بنیاد پر وہ باضابطہ امت مسلمہ میں افتراق و انتشار کا بیج بوتا رہتا ہے۔ نمازی کی نماز میں کیا حالت ہے، نماز کی کون سی حالت اللہ کو مطلوب ہے، اس بات سے قطع نظر ان کا کام ہر ایسی روایت چاہے وہ سندن صحیح ہو، ضعیف ہو یا موضوعی کیوں نہ ہو، لیکن جس بات سے امت مسلمہ میں ہیجان پیدا کیا جا سکے یا ان کے اندر ایک نئی بات رکھ کے اپنی حیثیت کو منوایا جا سکے، ایسی روایات کو پیش کرنا اور اس کو پھیلانا وہ دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال رمضان مبارک میں چونکہ نماز تراویح میں قرآن پاک سننے اور سنانے کا رجحان عام ہوتا ہے، ہمارے ملک عزیز میں بحمد اللہ تعالی حفاظ کی کثرت ہے، بلکہ پوری دنیا میں اب کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ جس میں حافظ قرآن میسر نہ ہو۔ لیکن اس طبقے کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ پر تبرہ کی وجہ سے اور اپنے امت کے فقہا اور محدثین کے بارے میں بدگمانی کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کے علم سے اور قرآن کے نور سے محروم کر دیا ہے۔ اب اس اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ رمضان مبارک میں نماز تراویح میں اپنے ہاتھ میں موبائل رکھا جائے، موبائل سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یا ہاتھ میں مصحف پکڑ کر قرآن پاک کو پکڑ کر اوپر سے دیکھ کر پڑھ کر تلاوت کی جائے۔ اب ہمارا موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے جو فقہی امور میں ان کے اجتہادات پر اعتماد کرنے والے احناف ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک سے دیکھ کر یا موبائل سے دیکھ کر قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اور بھی یہ نماز کی اصل مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے۔ اصل مصلحت اور حکمت کے خلاف کیسے ہے؟ اس لیے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اس وقت رخ کیجئے اپنا مسجد حرام کی طرف۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اپنے حرم کی طرف، اپنی مسجد حرم کی طرف ہی رخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث مبارکہ میں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں لائے، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2863۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو اس وقت تم دائیں بائیں یا کسی اور طرف متوجہ مت ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرتے ہیں اس کی نماز میں فی صلاتہ ما لم یلتفت، جب تک کہ وہ دائیں بائیں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی بندہ جب پوری توجہ اور انہماک نماز کے اندر اپنے رب کی طرف کرتا ہے تو اس وقت اللہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ سے توجہ کو ہٹا کر نماز میں موبائل دیکھنے میں مصروف ہوگا یا قرآن پاک کی اوپر سے دیکھنے میں مصروف ہوگا، گویا کہ اس نے اپنی توجہ، اپنی نماز اپنے رب سے ہٹا دی، اور جب توجہ رب سے ہٹائے تو اللہ بھی اسے اپنی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نماز کے اندر اس تلاوت کرنے اور توجہ کو موبائل یا کسی کتاب کی طرف پھیرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم، یہ حدیث نمبر ہے 974، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے، اور دوسرا اس کا نمبر 123 باب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیعلم منکم اولو الاحلام والنہی،
کہ نماز کے اندر میرے قریب تم میں سے اہل علم اور اہل فہم یعنی اول الاحلام اور اول النہا یعنی جس کو عقل والے، فراست والے اور علم والے میرے قریب کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اگر امام نماز میں کسی جگہ پر قرات بھول جائے تو وہ اس کو لقمہ دے سکیں، لیکن اگر امام اوپر سے دیکھ کر تلاوت کر رہا ہو تو بھولنے کا تو احتمال ہی نہ رہا۔ تو پھر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو یہ حکم کا ارشاد فرمانا اس بات کی دلالت ہے کہ نماز کے اندر اوپر سے دیکھ کر قرات کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض ایک روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس کو آپ روایت نہ کہیں بلکہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ذکوان کا واقعہ لے کر آئے کہ وہ مصحف سے قرات کیا کرتے تھے رمضان میں۔ تو اس کی محدثین نے کئی جواب دیے ہیں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ پہلے مصحف میں دیکھتے تھے پھر نماز پڑھایا کرتے تھے، ورنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ مستقل غلام نہیں تھے، وہ مستقل امام نہیں تھے، بلکہ یہ تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ دوسری جلد ہے، اور اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 109 پہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرما دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث نمبر ہے 599۔ اس کے اندر وضاحت فرما دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو غلام ان کو امامت کرایا کرتا تھا، فیوم ابو عمر مولا عائشہ تھا و ابو عمر غلام و حینئذ، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی جو امامت کروانے والا تھا وہ ابو عمر تھا جو حضرت عائشہ کا غلام تھا، اور ان دنوں ابھی تک وہ آزاد نہیں ہوا تھا، تو اس کی بتا دی گئی کہ یہ امامت کرواتا تھا۔ آگے جو ذکوان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک غلام ان کا جو اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آزاد کر دیا تھا ذکوان کو، وہ مصحف سے دیکھ کر، تو اس مصحف سے دیکھنے کی وضاحت محدثین نے کر دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان دنوں یعنی پہلے خود قرآن پاک سے دیکھ کر یہ تھوڑا سا یاد کرتا تھا، پھر نماز میں کھڑے ہو کر اس کی قرات کرتا تھا۔ لیکن ایک سوال ہمارا اس طبقے کے ساتھ جو کہ اپنے مسل کی دفاع میں عبادات سے دور ہو چکا ہے اور اللہ کے قرب کے تمام راستوں کو وہ اپنے سے دور ہٹا چکا ہے، ایسے طبقے سے ایک سوال ہے کہ جب آپ لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 6008، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، خلفائے راشدین کا عمل اوپر سے دیکھ کر قرات کر کے نماز پڑھانے کا نہیں ہے، تو جب تم دیگر امور میں رفع الیدین جو کہ تمہارے مسلک کا، تمہارے موقف کا ایک بنیادی مونوگرام ہے، ماٹو ہے، اور اسی پر تمہارے پورے مسلک کا دار و مدار ہے، تو اب ایسے موقعوں پہ جب تم یہ حدیث پیش کرتے ہو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو لیکن جب نماز میں قرات فی المصحف کی بات آتی ہے کہ اوپر سے دیکھ کر قرات کرنی چاہیے، پھر کہتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام ذکوان اوپر سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، تو اپنے کیا آپ کے لینے کے بات اور دینے کے بات اور ہے کہ جب ہم امت مسلمہ کے دیگر مسائل پر بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اوپر سے دیکھ کر قرات نہیں کی، خلفائے راشدین نے کبھی قرات نہیں کی، بلکہ کتاب المصاحف میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے اس کو منع فرماتے تھے کہ اوپر سے دیکھ کر قرات نہ کیا کرو، اور امام ابراہیم اور حضرت قتادہ ان محدثین جلیل القدر تابعین سے مروی ہے کہ اوپر سے دیکھ کر قرات کرنا یہ اہل کتاب کا یعنی یہ طریقہ ہے، اور اہل کتاب کے تشبہ سے بچنا چاہیے، اہل کتاب کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی وضاحت فرما دی کہ جو ذکوان والا معاملہ ہے وہ محض ایک خصوصی معاملہ ہے، اس میں عموم نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے اس کی تعمیم نہیں ہے کہ ہر بندہ اس میں اوپر سے دیکھ کر قرات کرنی شروع کر دے، لہذا ثابت ہوا ان تمام دلائل یہ ترمذی شریف کی روایت سے، مسلم شریف سے اور دیگر اور کتاب اللہ سے کہ نماز کا اصل مقصود بندے اور بندے کے خدا کے درمیان براہ راست ربط ہے، اس کے درمیان میں چاہے موبائل ہے چاہے کوئی کتاب ہے، یہ بات مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور اسی لیے اپنی عبادات کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ اب جب حفاظ موجود ہیں تو آپ قرآن پاک کے حفظ کی طرف توجہ دیں، ورنہ کس نے یہ شرعی تمہیں حکم کا پابند کیا ہے کہ نماز کے اندر تم نے قرآن پاک پورا سننا، اگر میسر نہیں ہے تو آخری صورتوں کے ساتھ
جتنا آسانی سے میسر ہے اتنا پڑھ لیں۔ قرآن پاک کا سننا نماز تراویح میں کوئی فرض نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ نماز کے اندر قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز میں اللہ سے توجہ کو ہٹا کر دائیں بائیں التفات کرنے سے جو ہے وہ بندہ اللہ کی نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔